मैं हूं फरजाना अली। आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे मालाकंड और कबायली इलाकों में बदलते हालात और वाक़यात की। आज 1 अगस्त है और मालाकंड के अवाम के लिए एक खुशी का दिन, क्योंकि उनकी बच्चियों के लिए एक बार फिर तालीम के दरवाजे खोल दिए गए हैं। इस हवाले से खुद वो बच्चियां क्या कहती हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। बहुत अच्छा लगा क्यों आज स्कूल का पहला दिन था, क्योंकि 3 महीने बाद हमारा स्कूल खुल गया और आज हम बहुत खुश थे और मैं फौजियों को तहसीन पेश करना चाहती हूँ और आज मैं बहुत खुश। आज हमारे स्कूल का पहला दिन था। आज हम बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि हमारे स्कूल 3 महीने बाद दोबारा खुल गए हैं और ये हमारे फौजी जवानों की जिन्होंने अपना खून बहाया उनका खून अब रंग लाई है और अब यानी हम आज़ादी से स्कूल जा सकते हैं और साथ में अब कोई भी दहशतगर्द नहीं है। कुछ ज़्यादा दोस्त तो मेरी अभी नहीं आई हुए। मेरी क्लास में सिर्फ 4 लड़कियां थी और मैं अपनी उन दोस्तों को मैसेज देना चाहूँगी कि वो जल्द अज जल्द यानी स्कूल आ जाए और उनका स्कूल खुल चुका है। बच्चियां खुश हैं और मुतमईन भी हैं। वैसे भी कहते हैं कि पढ़ी लिखी माएँ तो पढ़ा लिखा माशरा। बहरहाल अब कोशिश हो रही है पढ़े नौशेर जी, आपकी आवाज़ आ रही है। नौशेरवान कलंदर, आप सवात पहुंचे हैं आज रास्ते में। आज आप सुबह सारा कुछ देखते हुए पेंगोरा पहुंचे हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो आप रास्ता गुजर के गए मालाकंड पूरा सवात तक, तो रास्ते में आपने क्या क्या देखा? बच्चे स्कूल जा रहे थे, स्कूल खुले हुए थे, क्या सिचुएशन थी? देखिए फरजाना, सखाकोट चेक पोस्ट जहाँ से मालाकंड डिवीज़न के हदूद शुरू हो जाते हैं, मिंगवरा तक का जब सफ़र किया, रास्ते में सखाकोट और फिर आगे दरगए मालाकंड बटखेल और फिर आगे जो चकदरा और लंडाकी से लेके मिंगवरा तक बरीकोट में हम उतर गए और हमने जाके स्कूलों में देखा कि आज बच्चे बहुत खुश थे और हमने सारे रास्ते में देखा कि जब हम आ रहे थे तो जगह जगह पर जो बच्चे हैं वो टोलियों के शक्ल में खड़े थे और वो बस का इंतज़ार कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार कर रहे थे। एक ये बात महसूस की गई कि आज जो पहला दिन था जब उनका स्कूल खुल रहा था, तो उनकी जो रूटीन था वो डिस्टर्ब था और ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा मसला उनके सामने आ रहा था। इसके साथ साथ हमने जाके स्कूलों के अंदर असातिज़ा आए थे और उनसे मुलाकातें हुई हैं, वो भी काफ़ी खुश थे। एक स्कूल जो बरीकोट में था, प्राइवेट स्कूल था, उसका हम अंदर गए और असम्बली जब उनकी शुरू हो गई तो बच्चे काफ़ी जज्बाती थे और उन्होंने बड़े जज्बाती अंदाज में जो असम्बली थी उसमें भी हिस्सा लिया। इसी तरह जो करीबी जो सरकारी स्कूल था वो बंद था, इसलिए कि उसको धमाका खेज मवाद से उड़ाया गया था। रास्ते में जब हम आ रहे थे तो सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे, खुसूसन स्कूलों के करीब जब जो स्कूल खुले थे। नौशेरवान, एक चीज़ ये तो आपने बता दी कि आपने मैंगोरा तक का जो सफ़र किया तो रास्ते में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और रास्ते में जो स्कूल हैं उनकी सूरत हाल, लेकिन ये बताइए कि जब जो आप इस वक्त मैंगोरा सिटी में खड़े हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल थी? क्या यहाँ पे भी बहुत सारे स्कूल तबाह हुए थे? क्या उनका मुतबादिल आपको नज़र आया? देखिए फरजाना, रास्ते में जब हम आ रहे थे और मिंगवरा तक आए, मिंगवरा शहर में भी ये सूरत हाल थी कि जो यहाँ पर 4-5 जो सरकारी स्कूल हैं उनके लिए तो टेंट्स फराहम किए गए हैं, लेकिन वहाँ पर भी स्टूडेंट्स नहीं आए हैं और उनके लिए इंतज़ामात वो मुनासिब नहीं थे, जबकि उन स्कूलों के अंदर असातिज़ा की हाज़िरी भी बहुत कम थी, बल्कि न होने के बराबर थी। सिर्फ वदूदिया हाई स्कूल जहाँ पर असातिज़ा की एक कसीर तादाद भी मौजूद थी और
اس کے پرنسپل بھی موجود تھے، لیکن طلبہ کی تعداد یہاں پر بہت کافی کم تھی، اور جو گرد و نواح کے علاقے ہیں وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو اسکولز ہیں وہاں پر طلبہ کی جو تعداد تھی وہ بہت کم تھی، اور جو اسکول منہدم ہو چکے ہیں یا تباہ کیے گئے تھے اس میں ان کے لیے جو متبادل انتظام تھا وہ نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن نوشیر، ایک جو چیز آپ بتا رہے ہیں کہ بچے نہیں آئے اور اس میں جو حاضری تھی اس میں بھی کمی آپ نے محسوس کی، تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پیرنٹس ابھی تک جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہیں؟ دیکھیں، ہم نے کچھ بچوں سے بھی باتیں کی ہیں، والدین سے بھی باتیں کی ہیں، اسکول کے اندر جا کے ہم نے اساتذہ سے ملاقاتیں کی ہیں، بہت سارے جو ایک لسٹ سی بن گئی ہے کہ مختلف وجوہات کی بنا پر جو اسکولوں میں حاضری تھی وہ کم تھی۔ ایک تو یہ تھے کہ سب سے پہلے جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ہے، اور حکومت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے وہ تمام تر انتظامات مکمل کر لیتے جو انہوں نے یکم اگست کے اسکول کھولنے کے ساتھ یہ اعلان کیا تھا کہ جتنے بھی تباہ ہونے والے اسکولز ہیں وہاں پر جو خیمے ہیں وہ فراہم کیے جائیں گے، ٹینٹس فراہم کیے جائیں گے، اور کلاسز کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ ایسے وقت میں کہ جب ہمارے وزیر تعلیم موصوف بھی اس ملک کے اندر نہیں ہے، یہاں پر جو نگرانی کا جو کام تھا وہ اتنا تسلی بخش نہیں تھا، اور ان اسکولوں کے اندر خیمے نہیں لگائے گئے تھے۔ ایک تو یہ بات تھی، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر کرفیو کی وجہ سے لوگوں کے کافی گلے شکوے تھے، اور انہیں روٹین کا علم نہیں تھا، اور انہیں یہ خدشہ تھا کہ شاید کسی بھی وقت کرفیو لگ جائے۔ اس وجہ سے والدین نے بچوں کو نہیں چھوڑا۔ اسی طرح خوف و ہراس کا جو اثر ان کے ذہن پہ ہے، خوف کا جو وہ اثر ہے وہ ابھی تک ان کے ذہنوں پر موجود ہے۔ منگورا شہر کے اندر جو ایک بات محسوس کی گئی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، یہاں پر بہت سارے بچے رکشوں میں آتے ہیں، لیکن یہاں پر انتظامیہ نے 15 دنوں کے لیے سیکیورٹی کی ریزنز کی وجوہات کی بنا پر جو رکشوں پر پابندی لگائی ہے، لیکن یہاں پر ان کے لیے کوئی الٹرنیٹیو ٹرانسپورٹ کا انتظام نہیں کیا گیا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ بہت سارے لوگ اب بھی یہاں پر نہیں پہنچے ہیں، اور وہ مختلف جگہوں پر موجود ہیں، بے گھر ہیں، اور وہ یہاں پر نہیں پہنچے ہیں، اس لیے ان کی وجہ سے بھی جو بہت سارے بچے ہیں وہ اسکول تک حاضر نہیں ہو سکے ہیں۔ ایک اور بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ جو ہی یہ بڑی تعداد میں جو چھٹیاں ہیں، 3 مہینوں کی چھٹیاں ہیں یا 1 مہینے کی چھٹیاں جو ہی بچے گزار لیتے ہیں، تو نفسیاتی طور پہ وہ پہلے دن بہت کم آتے ہیں اسکول۔ اسی طرح اور بہت سارے جو وجوہات ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور یا ہم نے محسوس کیا ہے کہ بچوں میں کافی جوش و خروش ہے، اور والدین میں بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آئندہ ایک ہفتے کے اندر یہ ساری صورتحال معمول پر آ جائے گی۔ شکریہ نوشروان قلندر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ ناظرین، مالاکنڈ میں تو زندگی بحال ہونا شروع ہو گئی ہے، لیکن ایک اہم مطالبہ جو تھا وہ قاضی کورٹس کا قیام تھا، نظام عدل ریگولیشن کا جو نفاذ تھا، اس حوالے سے وہ چیز جو ہے وہ اس آپریشن کے دوران پس منظر میں چلی گئی۔ لیکن کیا قاضی کورٹس قائم ہو پائیں گی، یا دارالقضاء کا جو نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا اس کا کیا ہوگا؟ یہ سارے سوال پوچھے ہمارے رپورٹر فقیر حسین نے صوبائی وزیر قانون ارشد عبداللہ سے۔ آئیے ان کی یہ بات چیت دیکھتے ہیں۔ اچھا ارشد صاحب، کہانی یہ بتائیے کہ مالاکنڈ میں جو کرائسس چلے، جو کارروائی ہو، جو صورتحال بن گئی ہے، اس میں عدلیہ اور جو لا ڈپارٹمنٹس ہے اس کے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو کتنا نقصان پہنچا ہے، اور اب وہاں پر عدلیہ کی بحالی اور دوبارہ کام شروع کر دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے صوبائی حکومت نے کیا انتظامات کیے ہیں؟ شکریہ جناب۔ جہاں تک عدلیہ اور ریلیٹڈ اداروں کے نقصان کی بات ہے تو وہاں پر جو نئی ریہیبلیٹیشن اتھارٹی وجود میں آئی ہے تو وہ اپنا along with ریونیو سٹاف جو سرکاری اہلکار ہیں وہ ابھی اسٹیمیٹ لگائیں گے، کیونکہ ابھی تک وہ یعنی فنکشنل ہونا شروع ہوئے، لیکن ابھی فل سوئنگ میں ایکٹیویٹیز گورنمنٹ کی ایسی سچ نہیں آئی، لیکن یعنی ریہیبلیٹیشن موبلائزیشن میں تھوڑا سا ہفتہ 2-3 دن میں انشاءاللہ وی تھنک کہ اپنے فل تھروٹل پہ یہ سارے سرکاری ادارے آ جائیں گے۔ عدلیہ کا باقی ڈسٹرکٹس میں تو چلے گئے ہیں، سوات میں بدقسمتی ہے ابھی تک یہ لوگ نہیں گئے ہیں، حالانکہ سوات میں تو ان کو عدلیہ کو لیڈ لینی چاہیے تھی کہ وہ جاتے، اور وہاں پر تو انصاف کی فراہمی سب سے اہم ایشو ہے، اور ججز صاحبان کا ادھر نہ جانا جو ہے یہ بڑی قابل افسوس بات ہے، تو میرے خیال میں ان کو جانا چاہیے۔
اور نقصانات کے حوالے سے جیسے میں نے گزارش کی کہ ابھی اس کا تخمینہ وغیرہ لگایا جائے گا اور اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. وہاں پر جو سیکیورٹی کے خدشات ہیں اس کو دور کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ ایک تو جی